السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پھر سے ہم آج دہرائیں گے شاورید کشمیری کی جو غزل ہے، پہلی غزل۔ تو اس لیسن میں اس سے ہم پھر دہرائیں گے۔ تو مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ تو پہلے 3-4 ہم پڑھیں گے۔ مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ تو مستی کا مطلب ہے مست ہونا یا مدہوش ہونا، کسی چیز میں مست ہونا، گم ہونا، اسی کے خیالوں میں ہونا۔ مستی کا مطلب ہے مست ہونا۔ آب و تاب، چمک دمک، چمک دمک۔ تو مستی اپنی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں، اس مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں شراب کی طرح مست ہوں، جیسا میں نے شراب پی لیا ہے، کہ میں مست ہوں، اور آب و تاب آفتاب کی سی ہے، اور میں چمکتا ہوں سورج کی طرح، آفتاب کی طرح میری چمک دمک ہے، یا میری چمک دمک جو ہے وہ آفتاب کی طرح ہے۔ تو شاورید کشمیری غزل کے مطلع میں اپنی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بہت مست ہوں، یعنی کہ میں بہت مست ہوں، مستی اپنی شراب کی سی، اور میری یہ مستی یا مدہوشی شراب کی مستی کی جیسی ہے، یعنی میں شراب کی طرح مست ہوں، لیکن میری چمک دمک اور آن بان سورج جیسی ہے، گویا میں مست ہوں اور سورج کی طرح شان و شوکت سے چمکتا ہوں۔ مستی اپنی شراب کی سی، یعنی میں شراب کی طرح مست ہوں، اور میری خاصیت جو ہے میں بالکل مست ہوں اس دنیا میں۔ آب و تاب آفتاب کی سی ہے، اور میری چمک دمک جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، جس طرح سورج چمکتا ہے اسی طرح میں چمکتا ہوں۔ تو اس شاعر میں شاعر اپنی خود کی تعریف کرتا ہے، اس میں اپنی تعریف کرتا ہے شاعر۔ تو دوسرا شعر جو ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے، لو کا سچ ہوشار، لو کا سچ ہوشار، یعنی کہ باسانچ وہ جاگے ہیں، وہ جاگ چکے تو وہ ہوشار، لیکن ہوشار ٲسِتھ ہسا چھِ تم شۄنٛگِتھ، تم ہسا چھِ خواب سے اندر، تم ہسا چھِ خوابس اندر، یعنی کہ ہوشار ٲسِتھ ہسا چھِ تم شۄنٛگتھٕے، تم ہسا چھِ خواب سے اندر۔ کتھ کن چھُ شاعر فرماتے، جاگے کا مطلب ہے ہوشار، بیدار، کیفیت، حالت۔ تو یہاں ہوشار کا مطلب ہونا کہ ذہنی طور ہوشار ہونا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ تو نیند سے جاگ چکے ہیں یا بیدار ہو چکے ہیں، لیکن وہ بیدار ہو کر بھی ابھی نیند ہی میں مست ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی غفلت میں ہی مست ہے، ابھی وہ غفلت میں ہی ہے، ابھی وہ بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ گویا کہنے کو تو وہ جاگے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ جاگے ہیں، وہ ہوشیار ہیں، لیکن اصل میں لوگ ابھی غفلت کا شکار ہیں، ابھی وہ غفلت کے شکار ہیں، ابھی وہ اصل میں لوگ ابھی غفلت کے شکار ہیں، یا غفلت کے شکار ہیں، وہ غفلت کے شکار ہیں، یعنی کہ ابھی تو لوگ غفلت میں ہی ہیں۔ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ہوشیار ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوشیار ہے، لیکن اصل میں وہ غفلت میں ہیں۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں ہوشیار نہیں ہے۔ تو اس شعر کا اس طرح پھر میں دہراؤں گا کہ شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ تو نیند سے جاگ چکے ہیں یا بیدار ہو چکے ہیں، لیکن وہ بیدار ہو کر بھی ابھی نیند ہی میں مست ہے، نیند ہی میں مست ہے، گویا کہنے کو تو وہ جاگے ہیں، اگر دیکھیں گے کہ وہ ہوشیار ہی ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ جو ہے، لوگ ابھی غفلت کا ہی شکار ہیں، غفلت کے ہی شکار ہے، یعنی کہ وہ ابھی غفلت میں ہی ہیں۔ اور اس کا تیسرا شعر جو ہے،
روز و شب ہے کوئی ورق گردان اخ نفرہ یہ کس کتاب گزراواں ورق آخر کار کہ یہ ورق جو ہوتے ہیں گننا ختم ہو جاتے ہیں، یہ کتاب برابر ہو جاتی ہے، یہ ورق چ مکلان حالت اپنی کتاب کی سی ہے سائیں حالت یعنی کہ ہماری حالت یا میری حالت شاعر فرماتا ہے کہ ایک کتاب کی اسی طرح ہے کہ آخرکار ہماری کتاب جو ہے یہ بند ہو جائے گی، یعنی جس طرح ہم ایک کتاب کے ورق گننا شروع کرتے ہیں تو آخرکار یہ تمام ورق ہم گن لیتے ہیں اور کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی کتاب بھی اسی طرح ایک کتاب کی طرح ایک مثال ہے کہ اس کے دن گزرتے جاتے ہیں اور آخرکار ہماری جو کتاب جو ہے دنیا کی کتاب یہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں ورق گرداں کا کتاب کے گرداں کتاب کے ورق الٹنے والا یا کتاب کے ورق گننے والا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ میری جو زندگی کی حالت جو ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے جس کے ورق کوئی دن رات گنتا رہتا ہے یا پلٹتا رہتا ہے، جس طرح ایک ایک ورق پلٹ کر آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح میری زندگی کے دن بیت رہے یا میری زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہر بیتا دن میری زندگی سے کم ہو رہا ہے اور جلد ہی میری زندگی کی کتاب ختم ہو جائے گی، یہ بالکل بند ہو جائے گی، یعنی کہ میری زندگی کی جو کتاب ہے اس نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ ایک کتاب کے ساتھ زندگی کے جو دن گزرتے جاتے ہیں آخرکار یہ تمام دن جو ہے یا تمام پل جو ہے تمام لمحے جو ہے یہ برابر ہو جاتے ہیں اور آخرکار انسان کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ تو ایک اور شعر ہے اس کا، تیرے رخسار و لب کی رہنائی نود میدہ گلاب کی سی ہے۔ رخسار چہرہ، گال، رخسار کسو کہتے ہیں؟ چہرے کو یا گال کو، رہنائی خوبصورتی، چمک دھمک، نود میدہ تازہ کھلا ہوا یعنی تازہ گلاب، نیا ہی گلاب جب وہ پھوٹتا ہے، تیرے رخسار و لب کی رہنائی نود میدہ گلاب کی سی ہے، یہ تچ کرائی پنس محبوب سن تعریف کہ چون رخسار یعنی کہ آپ کا چہرہ، آپ کے گال اور آپ کے ہونٹ، ان کی خوبصورتی، ان کی رہنائی نود میدہ گلاب کی سی ہے، ایک نئے جب یل نو گلاب چھ نیران، یل نوے گلاب پھوٹان چھ اور تم تتھ سے تشبیہ دیوان پنس محبوب سنز خوبصورتی کہ ام سند رخسارچ، ام بتھچ یا ام سندن ہوٹن ہز اکس نئیس یا پھٹونس گلابس ست، نیرونس گلابس ست۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے معشوق، تمہارے ہونٹوں، لب، ہونٹوں اور گالوں یعنی رخسار کی خوبصورتی اور رونق ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے، ایک نئے گلاب کی طرح ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کی تعریف کرتے کہ میرے معشوق، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونق ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی جو ہے، اس کی جو رہنائی ہے، اس کو تشبیہ دیتا ہے ایک گلاب، ایک نئے گلاب کے ساتھ، نود میدہ گلاب کے ساتھ۔ تو ایک اور شعر یہاں پر، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض جو چمک ہے سراب کی سے، شعر چھ بنا فرات چاک دریا یُس زن عراقس مز کربلا اندر چھ، تو یہ فراتس کن اشارہ دیوان یس بے فیض، یس سپدیا بے فیض یعنی کہ یہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں، جو اس کے دوسرے صحابہ کرام جو اس کے ساتھ تھے، ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکا کیونکہ وہ انہیں پانی نہیں پلا سکا۔ ونان چھ وہیں تیسا چھ
جو چمک ہے سراب کی جیسے ریگستان ایک پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ریگستان چھِ آسان اور اَتھ پٮ۪ٹھ اختابٕچ لایٹ پیٚوان چھِ اَتھ منٛز یِم زَن پارٹِکلز یِم چھِ رِفلیکٹ کران لایٹ یِم چھِ باسان زٕژان یا چمکان اور زَن چھِ باسان اَپٲرۍ کِنۍ آب واٹر یعنی فلو کران لیکن ییٚلہِ نزدیٖک واتان چھِ اَتہِ چھِ باسان یہِ سٮ۪کھٕے سٮ۪کھ اَتہِ چھِ آسان یہِ سٮ۪کھٕے سٮ۪کھ اَتہِ چھِ یہِ بے فٲیدٕ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان شٲعر ییٚتَتھ اِشارٕ دِوان کہ وٕنکٮ۪نَس یَتھ زمانَس اندر تہِ ہسا چھِ تِم تہِ لوٗکھ یِمن نِش سرمایہ چھُ لیکن تم چھِ بے فٲیدٕ یعنی کہ ان سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے وہ فضول ہے وہ بے فائدہ ہے کس طرح مطلب کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے فرات کے ساتھ فرات جب بے فائدہ ثابت ہوا اسی طرح ایسے بھی لوگ ہیں اس زمانے میں یا آج وہ بے فائدہ ہے وہ دوسروں یا ہمسایوں یا اپنے گرد نواز جو لوگ ان کا بستے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کے کسی کام میں نہیں آتے ہیں تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی کتنے دریائی فرات کی طرح بے معنی اور بے فائدہ ہیں وہ کسی کی تشنگی دور نہیں کر سکتے یعنی کسی کی ہم سمجھتے ہیں کہ پیاس نہیں دور کر سکتے بالکل اسی طرح جس طرح کہ سراب کی چمک دیکھ کر انسان کو پانی کا گمان ہوتا ہے سراب کس کو کہتے ہیں ریگستان ہے لیکن نزدیک پہنچ کر وہ پانی نہیں بلکہ دھوپ سے چمکتی ریت ہوتی ہے اسی طرح فرات وہ دریا ہے جو کربلا سے گزرتا ہے اور جس کے پانی پر یزیدی فوجوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے کربلا کے شہید پیاسے رہ گئے اس وجہ سے فرات بے فیض تھا تو شاعر فرماتے ہیں تو اس شعر کا جو مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ ایسے بے فیض دریا آج بھی ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے پاس دینے کو اگر بہت کچھ ہے جن کے پاس مال دولت دن دولت سب کچھ ہے ان کی چمک دمک محض سراب کی جیسی ہے یعنی ایک ریت کی جیسی ہے جس وقت اس پر روشنی پڑتی ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ چمک رہا لیکن اصل میں وہ ریت ہوتی ہے یعنی بے فائدہ ہے تو یعنی ایسے لوگ جن کے پاس دینے کو اگر بہت کچھ ہے ان کی چمک دمک محض شراب کی جیسی ہے یعنی بے فائدہ ہے فضول ہے ان سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا انشاءاللہ آپ نے بڑا بہت اس میں سمجھ لیا ہوگا 2-4 بار آپ یہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرو دیکھو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا باقی تھینکس